بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ٹوڈے وی ڈسکس دا یونٹ نمبر 9۔ آج ہم پی ٹی بی انگلش کی جو نیو بک ہے اس کا 9th یونٹ ڈسکس کریں گے۔ اس کے 14 پیسیجز ہیں، ان کی ریڈنگ، ٹرانسلیشن اور پری ریڈنگ کے کویسچنز ہیں، ورڈ میننگ ہیں، اور ساتھ ساتھ جو چھوٹے چھوٹے کویسچن ریڈنگ کے دوران آئیں گے تمام کے تمام ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ہمارے اس یونٹ کا ٹائٹل ہے کوالٹی ایجوکیشن اے کی ٹو سکسیس، معیاری تعلیم کامیابی کی کلید یا بہترین تعلیم کامیابی کی کنجی۔ لیٹ اسٹارٹ ریڈنگ۔ یہاں سے ہمارا پیراگراف نمبر 1 ہے، ہمارا فرسٹ پیسیج اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ کوالٹی ایجوکیشن از اسینشیل، معیاری تعلیم ضروری ہے فار دا سسٹینیبل ہوتا ہے پائیدار، ڈیولپمنٹ ترقی آف اوور ورلڈ۔ معیاری تعلیم ہماری دنیا کی پائیدار ترقی کے لیے ضروری ہے۔ اٹ ہیلپس، یہ مدد کرتی ہے انڈیویجولز افراد کی گین حاصل کرنے میں، دا نالج علم، اسکلز مہارتیں، اینڈ ویلیوز اقدار، نیسیسری جو کہ ضروری ہیں فار دیئر پروڈکٹیو اینڈ فلفلنگ لائفز، جو پیداواری اور مکمل زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں۔ اٹ انکمپسز اے ہولسٹک اپروچ ٹو ایجوکیشن، یہ تعلیم کے لیے ایک جامع نقطہ نظر کو شامل کرتی ہے۔ دیٹ ایکوپس لرنرز، جو کہ لرنرز کو سیکھنے والوں کو، ود دا نالج علم کے ساتھ، اسکلز مہارتوں کے ساتھ، ویلیوز اقدار، اینڈ ایٹیٹیوڈ جو رویے ہیں، نیسیسری جو ضروری ہیں، ٹو تھرائیو ان اے ریپڈلی چینجنگ ورلڈ، کہ دنیا میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے میں۔ اس کو ہم ایسے بھی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تعلیم کے ایک جامع نقطہ نظر کو شامل کرتی ہے جو سیکھنے والوں کو وہ علم، مہارتیں، اقدار اور رویے فراہم کرتی ہے جو تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، پائیدار ترقی، ایز ڈیفائنڈ بائی دا یونائٹڈ نیشنز، یعنی کہ اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن جو ایک ادارہ ہے، ایمز ٹو میٹ دا نیڈز آف دا پریزنٹ ود آؤٹ کمپرومائزنگ، یعنی کہ اقوام متحدہ کی تعریف کے مطابق پائیدار ترقی کا مطلب موجودہ ضروریات کو پورا کرنا بغیر کمپرومائز کے۔ دا ابیلٹی آف فیوچر جنریشنز ٹو میٹ دیئر اون نیڈز، یعنی کہ اقوام متحدہ کی تعریف کے مطابق پائیدار ترقی کا مقصد موجودہ ضروریات کو پورا کرنا ہے بغیر اس کے کہ آئندہ نسلوں کی جو صلاحیتیں ہیں کہ وہ متاثر نہ ہوں اور ہماری جو پریزنٹ ضروریات ہیں، موجودہ ضرورتیں ہیں، وہ بھی پوری ہو جائے۔ ایجوکیشن، تعلیم، فوسٹرز اکانومک گروتھ، کیا کرتی ہے تعلیم؟ کیا کرتی ہے؟ یہ ہماری معاشی ترقی کو بڑھاتی ہے، ریڈیوز کم کرتی ہے پاورٹی غربت کو، پرموٹس جینڈر ایکویلٹی اور صنفی تفاوت کو، جو مرد اور عورت کا ڈفرینس ہے اس کو کم کرتی ہے، اینڈ ہیلپس اور مدد کرتی ہے، پروٹیکٹ حفاظت کرتی ہے، دا انوائرمنٹ ماحول کی، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ تعلیم اقتصادی ترقی کو فروغ دیتی ہے، غربت کو کم کرتی ہے، صنفی مساوات کو بڑھاتی ہے اور ماحولیات کے تحفظ میں مدد دیتی ہے۔ ان پاکستان میں ویئر اے سگنیفیکنٹ پورشن آف دا پاپولیشن از ینگ، کہ جہاں پر ایک اچھا خاصا پاکستان میں جہاں آبادی کا ایک بڑا حصہ کس پر مشتمل ہے؟ ینگ یعنی کہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ انویسٹنگ ان ایجوکیشن کین انلاک دا پوٹینشیل آف ملینز، ڈرائیونگ دا کنٹری ٹوارڈز اے پراسپیریس اینڈ سسٹینیبل فیوچر، یعنی کہ جہاں پر پاکستان میں آبادی کا بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، تعلیم میں سرمایہ کاری لاکھوں افراد کی صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہے، جس سے ملک کو خوشحال اور پائیدار مستقبل کی طرف، سسٹینیبل فیوچر، پائیدار مستقبل کی طرف لے جایا جا سکتا ہے۔ پراسپیریس ہوتا ہے خوشحال، ہولسٹک جامع، یعنی کہ ایک جیسے ایک
چیز ہوتی ہے کہ مختصر اور جامع انداز اس کو کافی ایکسپلین کیا جا سکتا ہے، یا ایک چیز کو بہت زیادہ جو ایکسپلین کی ہوئی ہوتی جب اس کو ہم شارٹ فارم میں لاتے ہیں کہ جامعہ اس کو کر کے لکھیں، وہ اس کا مطلب ہے۔ فوسٹرز ہوتا ہے فروغ دینا۔ ان پاکستان میں کوالٹی ایجوکیشن از اسینشیل، معیاری تعلیم بہت ضروری ہے، کس کے لیے؟ فار اکنامک گروتھ۔ پاکستان میں معیاری تعلیم اقتصادی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ اٹ اکویپس، یہ لیس کرتی ہے انڈیویجولز افراد کو ود اسکلز، مہارتوں کے ساتھ، اینڈ نالج اور علم کے ساتھ، نیسیسری فار دا ورک فورس۔ اس کا مطلب ہے یہ افراد کو محنت کشوں کے لیے ضروری مہارتیں اور علم فراہم کرتی ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، سبجیکٹس لائک، جس طرح مضامین ہے، میتھمیٹکس ریاضی ہے، سائنس ہے، اینڈ ٹیکنالوجی ہے، ہیلپ اسٹوڈنٹ جو کہ مدد کرتے ہیں طلباء کی، ڈیولپ کریٹیکل تھنکنگ کہ ان کے اندر پیدا ہوتی ہے تنقیدی سوچ، اینڈ پرابلم سالونگ ابیلٹیز اور مسائل کو حل کرنے کی قابلیت۔ اس کا مطلب ہے کہ مثال کے طور پر ریاضی، سائنس اور ٹیکنالوجی جیسے مضامین طلباء کو تنقیدی سوچ اور مسائل حل کرنے کی صلاحیتوں کو فروغ دیتے ہیں۔ دیز اسکلز، یہ جو اوپر بیان ہوئی ہیں، یہ اسکلز آر ان ہائی ڈیمانڈ، ان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے۔ ان ویریس انڈسٹریز انکلوڈنگ ٹیکنالوجی، مختلف انڈسٹریز میں، جس میں شامل ہے ٹیکنالوجی، ہیلتھ کیئر اینڈ انجینئرنگ اور انجینئرنگ۔ ان شعبوں کے لیے، یعنی کہ ان شعبوں میں بشمول ٹیکنالوجی، صحت کی دیکھ بھال اور انجینئرنگ، یہ مہارتیں مختلف صنعتوں میں اعلیٰ مانگ رکھتی ہیں، یعنی کہ ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہے۔ بائی پریپیئرنگ اسٹوڈنٹ فار دیز فیلڈز، اگر ہم پریپیئر کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو ان فیلڈز کے لیے جس کے اندر جیسے یہ ہے ٹیکنالوجی، ہیلتھ کیئر اور انجینئرنگ، کوالٹی ایجوکیشن کین ریڈیوس، جو معیاری تعلیم ہے وہ کم کر سکتی ہے ان امپلائمنٹ، بے روزگاری کو، اینڈ انڈر امپلائمنٹ، جس کے نتیجے میں اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اقتصادی خوشحالی میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے، جس سے بے روزگاری اور کم روزگار، یعنی کہ کچھ لوگ انڈر امپلائمنٹ ہیں جن کے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں ہیں، گزارے مطابق تھوڑا بہت نظام چل رہا ہے، تو ان کی یہ بے روزگاری بھی اور کم روزگاری بھی کم کر سکتی ہے، لیڈنگ ٹو انکریزڈ اکنامک پراسپیرٹی، جس کے نتیجے میں اقتصادی خوشحالی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اے ویل ایجوکیٹڈ پاپولیشن کین ڈرائیو انوویشن اینڈ پروڈکٹیوٹی، ایک اچھی پڑھی لکھی جو عوام ہے وہ لا سکتی ہے جدت اور پیداواری صلاحیت اس کے اندر ہوتی ہے۔ کنٹریبیوٹنگ ٹو دا اوور آل اکنامک ڈیولپمنٹ، ایک اچھی طرح سے تعلیم یافتہ آبادی جدت اور پیداواریت کو فروغ دے سکتی ہے، جو مجموعی اقتصادی ترقی میں اوور آل اکنامک ڈیولپمنٹ، یعنی کہ جو مجموعی اقتصادی ترقی میں مدد دیتی ہے۔ لیٹس موو پیراگراف نمبر 3۔ ایجوکیشن از اے پاورفل ٹول، تعلیم جو ہے ایک طاقتور آلہ ہے، فار امپاورمنٹ، enabling individuals to realize their full potential and participate actively in social, economic and political spheres، یعنی کہ جو افراد کو اپنی مکمل صلاحیتوں کو پہچاننے اور سماجی، اقتصادی اور سیاسی میدانوں میں فعال طور پر حصہ لینے کے قابل بناتی ہے۔ It equips them with essential skills such as literacy, numeracy and digital literacy، یہ انہیں بنیادی مہارتیں جیسے خواندگی، عددی مہارت اور ڈیجیٹل خواندگی فراہم کرتی ہے۔ Laying the foundation for lifelong learning and socio-economic advancement، جو زندگی بھر سیکھنے، سماجی و اقتصادی ترقی کی بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ ایجوکیٹڈ
جو ایجوکیٹڈ انڈیویژلس جو پڑھے لکھے افراد ہوتے ہیں آر مور لائکلی ٹو انگیج ایکٹیولی ان کمیونٹی ڈیولپمنٹ انیشیٹیوز ایڈوکیٹ فار سوشل جسٹس اینڈ کنٹریبیوٹ ٹو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پریکٹسز۔ وہ کہتا ہے کہ تعلیم یافتہ افراد معاشرتی ترقی کے اقدامات میں زیادہ فعال طور پر حصہ لینے، سماجی انصاف کی وکالت کرنے اور پائیدار ترقی کی مشقوں میں حصہ لینے کے زیادہ امکانات رکھتے ہیں۔ ایجوکیشن تعلیم ہے crucial for advancing gender equality by empowering women with knowledge, confidence and opportunities for leadership and economic independence۔ یعنی کہ تعلیم صنفی مساوات کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کیونکہ یہ خواتین کو علم، اعتماد اور قیادت کے مواقع فراہم کرتی ہے اور اقتصادی خود مختاری فراہم کرتی ہے۔ Let's move paragraph number 4. Human capital refers to the knowledge. انسانی سرمایہ وہ علم، سکلز، مہارتیں اینڈ ہیلتھ اور صحت، یعنی کہ انسانی سرمایہ کیا ہے؟ علم، مہارتیں اور صحت۔ دیٹ انڈیویژلز جو کہ افراد کو اکومولیٹ اوور دیئر لائفز جو افراد اپنی زندگیوں میں جمع کرتے ہیں، سچ انیبل دیم ٹو کنٹریبیوٹ افیکٹولی ٹو اکانومک گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ، جو انہیں اقتصادی ترقی اور ترقی میں مؤثر طریقے سے حصہ لینے کے قابل بناتی ہے۔ کوالٹی ایجوکیشن انہینس ہیومن کیپٹل، معیاری تعلیم انسانی سرمایہ کو بڑھاتی ہے by ensuring individuals are equipped with the necessary competencies۔ equipped ہوتا ہے لیس، یعنی کہ معیاری تعلیم انسانی سرمایہ کو بڑھاتی ہے کیونکہ یہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ افراد کے پاس عالمی جو کمپیٹنسیز اینڈ کیپیبلٹیز ٹو تھرائیو ان اے ریپڈلی ایوالونگ گلوبل اکانومی، کہ افراد کے پاس عالمی معیشت میں کامیابی کے لیے ضروری صلاحیتیں اور قابلیتیں موجود ہوں۔ ہیومن کیپٹل کا مطلب ہوتا ہے انسانی سرمایہ، کیپیٹنسیز صلاحیتیں۔ پیراگراف نمبر 5، کوالٹی ایجوکیشن معیاری تعلیم ایمفیسس اسکل زور دیتی ہے مہارت پر، اسکل ڈیولپمنٹ مہارتوں کی نشو و نما پر، انکلوڈنگ لٹریسی، نیومریسی، ڈیجیٹل لٹریسی اینڈ ووکیشنل اسکلز، یعنی کہ معیاری تعلیم مہارت کی ترقی پر زور دیتی ہے بشمول خواندگی، عددی مہارت، ڈیجیٹل خواندگی اور پیشہ ورانہ مہارتیں۔ ووکیشنل ہوتا ہے پیشہ ورانہ۔ دیز اسکلز یہ مہارتیں آر کریشیل ضروری ہیں فار انہینسنگ بڑھانے کے لیے امپلائیبلٹی، سیکیورنگ بیٹر جابس، یعنی کہ اس سے کیا ہوتا ہے آپ کو سیکورٹی ملتی ہے بہتر جاب کی، اینڈ پروموٹنگ اور فروغ ملتا ہے اکنامک انڈیپینڈنس کو، دیئر بائی ریڈیوسنگ انکم انیکویلٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ کم کیا ہوتی ہے جو انکم کی تنخواہوں میں انیکویلٹی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ یعنی کہ اس کو ایسے بھی ہم سمجھ لیتے ہیں یہ مہارتیں روزگار کی قابلیت کو بڑھانے، یہ جو مہارتیں انہوں نے بتائی ہیں دیز اسکلز یہ مہارتیں کاروبار کی قابلیت کو بڑھانے، بہتر ملازمت حاصل کرنے، بیٹر جابس، بہتر ملازمتیں حاصل کرنے اور اقتصادی خود مختاری کو فروغ دینے کے لیے اہم ہیں، جس سے آمدنی کی عدم مساوات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ریڈیوسنگ کم کرنا، آمدنی کی جو مساوات ہے اس کو، عدم مساوات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ لیٹس موو پیراگراف نمبر 6۔ کوالٹی ایجوکیشن از اے پاورفل ٹول۔ معیاری تعلیم ایک طاقتور آلہ ہے فار ایڈریسنگ سوشیو اکنامک ڈسپیرٹیز ہوتا ہے جو کہ تفاوت، جو کمی بیشی۔ معیاری تعلیم سماجی اور اقتصادی تفاوت کو دور کرنے کے لیے ایک طاقتور آلہ ہے۔ اٹ سروس ایز اے لیولر
پرووائڈنگ ایکول اپرچونٹیز فار آل، یہ سب کے لیے مساوی مواقع فراہم کرتی ہے، ریگارڈلیس آف سوشیو اکنامک بیک گراؤنڈ، یعنی کہ چاہے اس کا پس منظر جو ہے وہ سماجی اقتصادی پس منظر کسی بھی پس منظر سے ہوں، جینڈر وہ عورت ہو یا مرد ہو، اور ایتھنسٹی نسل، اس کو ایتھنسٹی پڑھیں گے، ایتھنسٹی ہوتا ہے نسل، یعنی کہ جو معیاری تعلیم ہے وہ کیا کرتی ہے، سماجی اور اقتصادی تفاوت کو دور کرنے کا ایک پاورفل ٹول ہے، یہ سب کے لیے مساوی مواقع فراہم کرتی ہے، چاہے وہ سماجی اور اقتصادی پس منظر ہو، جنسی یا کوئی بھی جنس ہو، کوئی بھی نسل ہو، سب کے لیے ایک جیسے موقع فراہم کرتی ہے۔ By equipping marginalized populations with education، تعلیم پسماندہ آبادیوں کو علم فراہم کر کے it helps break the cycle of poverty، یہ مدد کرتی ہے غربت کو کم کرنے میں and fosters inclusive growth، یعنی کہ اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ تعلیم پہ ہی بات ہو رہی ہے ہر جگہ۔ تعلیم کیا کرتی ہے، وہ جو نسلی امتیاز ہے اس کو ختم کرتی ہے، اور تعلیم پسماندہ آبادیوں کو علم فراہم کر کے جو غربت کا چکر ہے اس کو توڑنے اور جامعہ ترقی کو فروغ دینے میں مدد دیتی ہے۔ انویسٹ کرنا ان کوالٹی ایجوکیشن، معیاری تعلیم پر از ناٹ جسٹ، نہ صرف ہے این انویسٹمنٹ ان ہیومن کیپٹل بٹ اے پاتھ وے ٹو اچیونگ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، پروموٹنگ سوشل ایکویلٹی اینڈ کریٹنگ مور پراسپیریس فیوچر فار آل۔ پراسپیریس ہوتا ہے خوشحال۔ اب تعلیم کیا بتا رہی ہے کہ معیاری تعلیم میں سرمایہ کاری صرف انسانی سرمایہ میں سرمایہ کاری نہیں ہے، بلکہ یہ پائیدار ترقی، سماجی انصاف اور سب کے لیے، فار آل، سب کے لیے خوشحال مستقبل کے حصول کا رستہ ہے۔ لیٹس موو پیراگراف نمبر 7۔ کوالٹی ایجوکیشن، معیاری تعلیم سکھاتی ہے اسٹوڈنٹس، طلباء کو اباؤٹ کے متعلق، ڈفرینٹ کلچرز، مختلف کلچرز کے متعلق معیاری تعلیم سکھاتی ہے، ریلیجنز، مذاہب اینڈ پرسپیکٹیوز، فوسٹرنگ میوچول رسپیکٹ اینڈ انڈرسٹینڈنگ۔ معیاری تعلیم طلباء کو مختلف ثقافتوں، مذاہب اور نظریات کے بارے میں سکھاتی ہے، جس سے کیا ہوتا ہے، جس سے باہمی احترام اور تفہیم کو فروغ ملتا ہے، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ دوسرے کلچرز کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ پرووائڈنگ ایکویٹیبل ایکسیس ٹو ایجوکیشن فار آل، جامعہ تعلیم، یعنی کہ جب تعلیم کے مساوی مواقع ہر کسی کو ملتے ہیں، ریگارڈلیس آف بیک گراؤنڈ، کسی کا بیک گراؤنڈ یا جو پس منظر ہے اس کو شامل کیے بغیر، ہیلپ ٹو برج سوشل ڈیوائڈز، یعنی کہ ہر کسی کے لیے مساوی تعلیم تک رسائی فراہم کرنے سے یہ سماجی اختلافات کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ انکلوسیو ایجوکیشن پروموٹس ایکویلٹی اینڈ یونٹی، جامعہ تعلیم مساوات اور اتحاد کو فروغ دیتی ہے، ریڈیوسنگ کم کرتی ہے سوشل ٹینشنز، جو سماجی کشیدگی ہے، دباؤ ہے، اس کو کم کرتی ہے۔ اسکولز، جو اسکول ہیں، آفن سرو ایز کمیونٹی ہب ویئر ڈائیورس گروپس کین کم ٹوگیدر، اس میں جو ہمارے اسکول ہیں وہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، جس طرح سے اسکول عموماً کمیونٹی کے مراکز کی طرح کام کرتے ہیں جہاں پر مختلف گروہ ایک ساتھ آ سکتے ہیں۔ دس فوسٹرز اے سینس آف بلانگنگ اینڈ شیئرڈ پرپز، انہینسنگ سوشل کوہیژن۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسکول ایک ایسی جگہ ہے جس پر بہت سارے لوگ ایک جگہ پڑھتے ہیں، اس میں فار ایگزامپل کرسچن بھی ہو سکتے ہیں، مسلم بھی ہو سکتے ہیں، اور بھی وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیسے جب ہم یونیورسٹیز میں یا کالجز میں جاتے ہیں مختلف ملکوں میں، تو وہاں بہت سارے ملکوں سے لوگ آئے ہوتے ہیں جن کا بیک گراؤنڈ اور ہوتا ہے، کلر اور ہوتا ہے۔ تو اس طرح سکولز اس میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ جہاں پر ہر طرح کے لوگ ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس سے کیا ہے کہ جہاں مختلف گروپ
گروپ ایک ساتھ آ سکتے ہیں، اس سے تعلق اور مشترکہ مقصد کا احساس پیدا ہوتا ہے، جس سے سماجی ہم آہنگی کو کوہیژن ہوتا ہے، ہم آہنگی، جس سے سماجی ہم آہنگی کو بڑھاوا ملتا ہے۔ ایجوکیشن تعلیم انہانسز امپلائیبلٹی اینڈ اکنامک اسٹیبلٹی، تعلیم روزگار کی قابلیت اور اقتصادی استحکام کو بڑھاتی ہے۔ وین انڈیویژلز ہیو ایکسیس ٹو اکنامک اپرچونیٹیز، جب افراد کو اقتصادی مواقع تک رسائی ملتی ہے۔ اٹ ریڈیوس، تو یہ کم کرتی ہے سوشل انریسٹ اینڈ پروموٹس اے مور کوہیسو سوسائٹی، تو یہ سماجی بدامنی کو کم کرتی ہے، جو بدامنی پائی جاتی ہے سماج کے اندر اس کو کم کرتی ہے، اور ایک زیادہ ہم آہنگ معاشرے کو یا معاشرت کو فروغ دیتی ہے ایجوکیشن۔ دس نالج ہیلپس، یہ علم مدد کرتا ہے، ٹو ریڈیوس، کم کرنے میں، پریجڈسز کہتے ہیں تعصبات کو، اینڈ کانفلکٹس، پروموٹنگ کلچر آف پیس، یعنی کہ فروغ دیتا ہے، پروموٹ کرتا ہے امن کے کلچر کو، یعنی کہ اس کو ایسے سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ایک زیادہ ہم آہنگ معاشرت کو فروغ دیتا ہے۔ یہ علم تعصبات اور تنازعات، کانفلکٹس کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے، جس سے امن کی ثقافت کو، کلچر آف پیس، امن کی ثقافت کو کیا ہوتا ہے، پروموٹ، فروغ ملتا ہے، پروموٹنگ اے کلچر آف پیس، کہ امن کی ثقافت کو فروغ ملتا ہے۔ لیٹس موو پیراگراف نمبر 8۔ ایجوکیشن تعلیم انکریجز، حوصلہ افزائی کرتی ہے، کریٹیکل تھنکنگ، تنقیدی سوچ کی، یعنی کہ تعلیم تنقیدی سوچ کو فروغ دیتی ہے، allowing individuals to question and understand the root causes of conflicts and violence۔ تعلیم یعنی کہ تنقیدی سوچ کو فروغ دیتی ہے، جس سے افراد کے جو تنازعات ہیں، کنفلکٹس ہیں، اور تشدد کی جو روٹس ہیں، تشدد کی جڑ تک پہنچنے کے لیے یا پہنچ کر سوالات کرنے اور سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ لٹریٹ انڈیویژلز آر مور لائکلی ٹو سیک پیسفل سلوشنز، یعنی کہ آگاہ افراد زیادہ امکان رکھتے ہیں کہ وہ پرامن حل تلاش کریں، یعنی کہ پیسفل، جو بندہ ایجوکیٹ ہوگا، جس کے پاس ایجوکیشن ہوگی، وہ تنازعات کو بھی سمجھے گا، اس کی جڑ تک پہنچے گا، کیونکہ وہ پڑھا لکھا ہے، خود وہ پڑھ سکتا ہے اور چیزوں کو سمجھ سکتا ہے، اور ایک پرامن معاشرے کا ایسے قیام وجود میں آئے گا، جس میں کیا ہوں گے، کانفلکٹس، تنازعات کم ہوں گے، تشدد کم ہوگا، کہ لوگ ایک دوسرے کو سمجھ کر چلیں گے۔ لیٹس موو پیراگراف نمبر 9۔ ایجوکیشن پروموٹس انڈرسٹینڈنگ، ٹالرنس، تعلیم جو ہے وہ ٹالرنس، رواداری کو پروموٹ کرتی ہے، فروغ دیتی ہے، انڈرسٹینڈنگ، کہ آپ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں، اینڈ ریسپیکٹ فار ڈائیورسٹی، کریٹیکل تھنکنگ، تعلیم تفہیم، برداشت اور تنوع کے احترام کو فروغ دیتی ہے۔ فوسٹرنگ پیسفل کو ایگزسٹنس ان ڈائیورس سوسائٹیز، جو مختلف معاشروں میں امن، بقائے باہمی کو بڑھاتی ہے، یعنی کہ یہ تعلیم ہی ہے جو ہمدردی کو، تنقیدی سوچ کو فروغ دیتی ہے، کہ کسی کے ساتھ کس طرح سے بات کرنی ہے، کیسے سمجھنا ہے، بردباری کیا ہے، عزت کیا ہے، تعلیم یہ سب چیزیں سکھاتی ہے۔ اٹ کلٹیویٹس ایمپتھی اینڈ کریٹیکل تھنکنگ، یہ ہمدردی اور تنقیدی سوچ کو فروغ دیتی ہے۔ انیبلنگ انڈیویژلز ٹو انگیج کنسٹرکٹیولی ان ڈیموکریٹک پروسیس اینڈ ریسالو کانفلکٹس پیسفلی، کہ جتنے بھی کانفلکٹ ہیں، تنازعات ہیں، ان کو پیسفلی پروسیس کیا جا سکتا ہے، جس سے افراد کو جمہوری عمل میں مثبت طور پر شامل ہونے اور تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ لیٹس موو پیراگراف نمبر 10۔ کوالٹی ایجوکیشن فیولز انوویشنز اینڈ کریٹیوٹی، معیاری تعلیم جدت اور تخلیقیت کو بڑھاتی ہے، ڈرائیونگ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اینڈ فوسٹرنگ انٹرپرینیورشپ، جو ٹیکنالوجی کی ترقی اور کاروباری روح کو فروغ دیتی ہے، بائی فوسٹرنگ انٹرپرینیورشپ اینڈ انوویشنز، تعلیم کاروباری روح اور جدت کو فروغ دے کر، ایجوکیشن کین کریٹ اکنامک اپرچونیٹیز
اور اقتصادی مواقع پیدا کر سکتی ہے، اینڈ لفٹ انڈیویژلس اینڈ کمیونٹیز، اور افراد اور کمیونٹیوں کو غربت سے، آؤٹ آف پاورٹی، غربت سے نکال سکتی ہے۔ ایجوکیشن، تعلیم امپرووز بڑھاتی ہے، فروغ دیتی ہے، ہیلتھ آؤٹ کمز by promoting awareness of hygiene, nutrition and disease prevention۔ تعلیم صحت کے نتائج کو بہتر بناتی ہے کیونکہ یہ صفائی، غذائیت اور بیماریوں کی روک تھام کے بارے میں آگاہی بڑھاتی ہے۔ ایجوکیٹڈ انڈیویژلز، پڑھے لکھے یا تعلیم یافتہ افراد، are better able to make informed decisions about their health, leading to improved well-being and reduce health care costs۔ یعنی کہ تعلیم یافتہ افراد اپنی صحت کے بارے میں آگاہ فیصلے کرنے کے قابل ہوتے ہیں، جس سے بہتر بہبود اور صحت بال کی دیکھ بھال جو ہوتی ہے، ہیلتھ کیئر، اس کی جو کاسٹ ہے، اس کے اخراجات ہیں ریڈیوز، وہ کم آتے ہیں کیونکہ انہیں اویئرنیس ہوتی ہے، وہ اپنی صحت کا، صفائی کا، ہائیجین کا، نیوٹریشن کا، بیماریوں کو سمجھتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں۔ ایجوکیشن ناٹ اونلی ایجوکیشن ناٹ اونلی تعلیم نہ صرف empowers individuals but also strengthens communities and societies۔ تعلیم نہ صرف افراد کو بااختیار بناتی ہے بلکہ کمیونٹیز اور معاشروں کو بھی اسٹرینتھن ہوتا ہے، مضبوط کرتی ہے۔ لیٹس موو پیراگراف نمبر 11۔ کوالٹی ایجوکیشن، معیاری تعلیم انکریج، حوصلہ افزائی کرتی ہے اسٹوڈنٹس، طلباء کا ٹو تھنک، کہ وہ سوچ سکیں، کریٹیولی اینڈ کریٹیکلی، کریٹیولی تخلیقی، یعنی کہ معیاری تعلیم طلباء کو تخلیقی اور تنقیدی سوچنے کی ترغیب دیتی ہے۔ These skills are essential for innovation۔ یہ مہارتیں جدت کے لیے ضروری ہیں۔ Enabling individuals to develop new ideas, solve problems and create innovative solutions to challenges۔ یہ مہارتیں جدت کے لیے ضروری ہے کیونکہ یہ افراد کو نئے خیالات بنانے، مسائل حل کرنے اور چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے جدید حل تیار کرنے کی صلاحیت فراہم کرتی ہیں۔ لیٹس موو پیراگراف نمبر 12۔ emphasizing سائنس کے زور دینا، سائنس پر، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ میتھس، شارٹ فارم میں اس کو STEM بولتے ہیں، STEM، STEM، یعنی کہ STEM in education equips students with the technical skills necessary for innovation۔ یعنی کہ تعلیم میں سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی پر زور دینا طلباء کو جدت کے لیے ضروری تکنیکی مہارتیں فراہم کرتا ہے۔ STEM ایجوکیشن fosters curiosity and a problem solving mindset۔ یعنی کہ جو STEM ایجوکیشن تجسس اور مسئلہ حل کرنے کی سوچ کو بڑھاتی ہے، which are crucial for technology، جو کہ ضروری ہیں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، جو ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے ضروری ہے، اینڈ سائنٹیفک ڈسکوریز، اور سائنسی دریافتوں کے لیے اہم ہیں۔ ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز پلے اے پویٹل رول ان ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، R&D، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اس کا مطلب ہے۔ اعلیٰ تعلیمی ادارے تحقیق اور ترقی R&D میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یونیورسٹیز اینڈ کالجز، یونیورسٹیاں اور جو کالج ہے provides the resources and environment for students and faculty to conduct researches leading to new inventions, technologies and methodologies that drive innovations۔ یونیورسٹیاں اور کالج جو ہیں طلباء کو وہ فیکلٹی، وسائل اور ماحول فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ کیا کر سکیں، تحقیق کر سکیں، جو نئی ایجادات، ٹیکنالوجیز اور طریقہ کار کی طرف لے جاتی ہیں اور وہ جدت کو فروغ دیتی ہیں۔ لیٹس موو پیراگراف نمبر 13۔ آؤٹ ڈیٹڈ،
جو کہ آؤٹ ڈیٹ سے باہر نکل جائے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز ایکسپائر جس کو ہم کہتے ہیں، ہمارے اکثر سلیبس کے اندر وہ چیزیں شامل ہوتی ہیں جو کہ بہت سے ملکوں میں وہ نہیں پڑھائی جا رہی ہوتی. مختلف تھیوریز ہوتی ہیں کیونکہ جتنے بھی ترقی یافتہ ملک ہیں وہ پریکٹیکل چیزوں کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. آؤٹ ڈیٹڈ کریکولا، پرانا نصاب اینڈ پیڈاگوجیکل اپروچز اور تدریسی طریقے. پیڈاگوجیکل ہوتا ہے تدریسی، اور آؤٹ ڈیٹ پرانا نصاب. فیل جو کہ ناکام ہو چکا ہے ٹو ایکوپ لرنرز ود دا اسکلز ڈیمانڈیڈ بائی دا ریپڈلی چینجنگ گلوبل لینڈسکیپ. کہ جس طرح دنیا میں تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں، پرانا نصاب اور تدریسی طریقہ طلباء کو وہ مہارتیں فراہم نہیں کرتے جو تیزی سے بدلتی ہوئی عالمی صورتحال کی ضروریات کو پورا گلوبل لینڈسکیپ عالمی صورتحال کی ضروریات کو پورا کرتی ہے. دیر از اے pressing need to align education system with the evolving needs of the 21st century workforce, emphasizing critical thinking, problem solving and digital literacy. یعنی کہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ تعلیمی نظام کو 21ویں صدی کے کام کرنے والے ماحول کی بدلتی ہوئی ضروریات کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے، جس سے تنقیدی سوچ، مسئلہ حل کرنے اور ڈیجیٹل خواندگی پر زور دیا جائے. دا کوالٹی آف ٹیچنگ جو پڑھانے کا معیار ہے، پلیز اے پویٹل رول، وہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے ان شیپنگ دا لرننگ آؤٹ کمز آف اسٹوڈنٹس. تدریس کا معیار طلباء کے سیکھنے کے نتائج کو ترتیب دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. ہاؤ ایور، جبکہ تاہم شارٹیج آف ٹیچرز، اساتذہ کی کمی، لو سیلریز کا تنخواہوں کا کم ہونا، اینڈ ان ایڈوکیٹ ٹریننگ اور مناسب ٹریننگ کا نہ ہونا، انڈرمائن دا افیکٹونیس آف ایجوکیشن سسٹم. اس کو ہم ایسے سمجھ لیتے ہیں، تاہم اساتذہ کی کمی، کم تنخواہیں اور ناکافی تربیت تعلیمی نظاموں کی تاثیر کو کمزور کر دیتی ہے. افیکٹونیس کہ جس حد تک اس چیز نے مؤثر ہونا تھا وہ اس حد تک فائدہ اس نے نہیں دیا. افیکٹونیس میں اتنی افیکٹو اثر انداز نہیں ہوئی. جہاں پر ایک بہت اچھے ٹیچرز پڑھا رہے ہیں، ان کی سیلریز اچھی ہیں، ان کی ٹریننگ اچھی ہے، تو وہاں پر جو لرنرز ہوں گے، لوگ ہوں گے، وہ بہت اچھے سے تیار ہو کے کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے نکلیں گے. جہاں یہ چیزیں کم ہوں گی تو وہ کیا کریں گی، وہ لرنرز کی سیکھنے والوں کی صلاحیتوں پر اثر انداز ہوں گی. انویسٹنگ ان ٹیچرز کے انویسٹ کرنا ٹیچروں پر، ٹیچرز کو اچھا پروفیشنل بنانا. ان ٹیچرز پروفیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ سپورٹ از essential for enhancing educational quality. یعنی کہ اساتذہ کی پیشہ ورانہ ترقی اور معاونت میں سرمایہ کاری معیار تعلیم کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے. گورنمنٹس شوڈ پریورٹائز، گورنمنٹ کو ترجیحی بنیادوں پر یہ کام کرنے چاہیے. دا ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ آف ایجوکیٹرز، حکومتوں کو اساتذہ کی تربیت اور ترقی کو ترجیح دینی چاہیے. دس انکلوڈس آفرنگ پروفیشنل ڈیولپمنٹ پروگرام، اس میں پیشہ ورانہ ترقی کے پروگرام فراہم کرنا. انشورنگ فیئر سیلریز اور مناسب تنخواہیں. اینڈ کریٹنگ اے سپورٹیو ورکنگ انوائرمنٹ ٹو اٹریکٹ اینڈ ریٹین کوالیفائڈ ٹیچرز. یعنی کہ مناسب تنخواہیں دینا اور اساتذہ کو راغب کرنے اور برقرار رکھنے کے لیے معاون ماحول، ورکنگ انوائرمنٹ پیدا کرنا ضروری ہے. اور یہ سب کام گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے. جیسے جو بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں، کیونکہ پاکستان کی پاپولیشن اتنی زیادہ ہے
کہ جتنے بھی گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹ ہیں اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ پرائیویٹ ادارے ہیں جہاں پر لوگوں کو جانا پڑتا ہے. تو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹ میں کافی ٹریننگز ہوتی ہے ٹیچرز کی، وہاں پر معیار کو بھی مناسب رکھا جاتا ہے. لیکن جو کچھ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہیں وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہوتی. اگر ان کو بھی بہتر کر لیا جائے تو بہت اچھا ایک تعلیمی سلسلہ چل سکتا ہے اور ملک ہمارا بہت زیادہ ترقی بھی کر سکتا ہے. لیٹس موو پیراگراف نمبر 14. آپ نے بور بالکل بھی نہیں ہونا، یہ ہمارا لاسٹ پیراگراف ہے کیونکہ یہ چیپٹر بہت امپورٹنٹ ہے، پیپر میں کچھ نہ کچھ اس میں سے ضرور آئے گا. کوالٹی ایجوکیشن از اے فنڈامنٹل ہیومن رائٹ. معیاری تعلیم ایک بنیادی انسانی حق ہے اینڈ a prerequisite for individuals fulfillment and societal progress. یہ فرد کی تکمیل اور معاشرتی ترقی کے لیے ضروری ہے. It serves as a bedrock of sustainable development. جو اقتصادی ترقی اور ڈرائیونگ اکنامک گروتھ اور سماجی ہم آہنگی سوشل کوہیژن اور سماجی ہم آہنگی اور جدت کو اینڈ انوویشن جدت کو آگے بڑھاتی ہے. وائل جبکہ یا اگرچہ significant strides have been made in expanding access to education globally, ensuring its quality remains a formidable challenge. وہ کہتا ہے کہ اگرچہ دنیا بھر میں تعلیم تک رسائی بڑھانے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، اس کے معیار کو یقینی بنانا، اس کا جو معیار ہے اس کو یقینی بنانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. Addressing the multi-faced challenges confronting education system requires سامنا کرنا ایجوکیشن سسٹم requires ضرورت ہے. concerted efforts at the local, national and international levels. وہ کہتا ہے کہ تعلیمی نظام کو درپیش مختلف چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مقامی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے. by prioritizing quality education and investing in teacher training, curriculum reform and equitable access, societies can unlock the transformative potential of education and pave the way for a brighter future for generations to come. یعنی کہ معیاری تعلیم کو ترجیح دے کر اساتذہ کی تربیت، نصاب میں اصلاحات اور مساوی رسائی میں سرمایہ کاری کر کے معاشرے تعلیم کی تبدیلی کی صلاحیت کو کھول سکتے ہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے روشن مستقبل کے راستے، یعنی کہ جو فیوچر جنریشنز ہیں، جو آنے والی نسلوں کا فیوچر ہے، روشن مستقبل کے راستے ہموار کر سکتے ہیں. بائی ایڈریسنگ دیز چیلنجز، ان چیلنجز کا حل کر کے وی کین انشور دیٹ ایوری چائلڈ ہیز دا اپرچونٹی، کہ ہر بچے کو حاصل ہو معیاری تعلیم ٹو ریسیو اے کوالٹی ایجوکیشن، دیئر بائی کنٹریبیوٹنگ ٹو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اینڈ اے بیٹر فیوچر فار آل. یعنی کہ ان چیلنجز کو حل کر کے ہم یقینی بنا سکتے ہیں کہ ہر بچے کو معیاری تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملے، جس سے پائیدار ترقی، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اور سب کے لیے فیوچر فار آل، سب کے لیے بہتر مستقبل میں حصہ ڈالا جا سکے، کہ ہر بچے کو اس کا جو بنیادی حق ہے تعلیم کا وہ مل سکے. ریڈنگ ہماری یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے. اب ہم ورڈ میننگ کو دیکھتے ہیں. بیڈ راک ورڈ میننگ پہ ہم آ گئے ہیں، جس کا مطلب ہے بستر، کوہیژن ہم آہنگی، کانفلکٹ تنازع، کریشیل فیصلہ کن، کیوریاسٹی تجسس، ایمفیسس یعنی کہ بڑھانا، زور دینا، انہینس بڑھانا، ایکوپ آراستہ کرنا، اسینشیل ضروری، فارمیڈیبل مضبوط، ہولسٹک مجموعی، انکلوسیو شامل کرنا، لٹریسی خواندگی، پیڈاگوجیکل تدریسی، پراسپیرٹی خوشحالی.
اب ہمارے پری ریڈنگ کے یہ 2 کویسچن ہیں. فرسٹ کویسچن ہے what do you understand؟ آپ کیا سمجھتے ہیں by the term quality education کہ معیاری تعلیم کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں آپ اسے کہ معیاری تعلیم کیا ہوتی ہے. سیکنڈ کویسچن اور فرسٹ دونوں کو ہم کرتے ہیں یعنی کہ کوالٹی ایجوکیشن سے آپ کی کیا مراد ہے. کوالٹی ایجوکیشن معیاری تعلیم از اے comprehensive approach to learning that provides individuals with the knowledge, skills and values needed for a productive life. معیاری تعلیم سیکھنے کا ایک جامع طریقہ ہے جو افراد کو ایک پیداواری زندگی گزارنے کے لیے ضروری علم، مہارتیں اور اقدار سے لیس کرتی ہے. It focuses on inclusivity, equality, and practical learning to prepare individuals for the challenges of an evolving world. یہ شمولیت جو ہے مساوات اور عملی کام سیکھنے پر زور دیتی ہے تاکہ افراد کو تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا کے چیلنجز کے لیے تیار کیا جا سکے. سیکنڈ کویسچن ہے وائی از اٹ امپورٹنٹ فار دا ڈیولپمنٹ آف اے کنٹری؟ یہ ایک ملک کی ترقی کے لیے کیوں اہم ہے یا ضروری ہے. کوالٹی ایجوکیشن از اسینشیل فار اے کنٹریز ڈیولپمنٹ ایز اٹ پروموٹس اکنامک گروتھ. معیاری تعلیم کسی ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ یہ اقتصادی ترقی کو فروغ دیتی ہے، ریڈیوس کم کرتی ہے پاورٹی غربت کو، اینڈ فوسٹرز جینڈر ایکویلٹی اور یہ صنفی مساوات کو بڑھاتی ہے. اٹ بلڈز ہیومن کیپٹل، ڈرائیوز انوویشنز اینڈ اکوپس انڈیویژلز ود the skills to contribute to society and the workforce, supporting sustainable development. اور یہ کیا کرتی ہے؟ انسانی سرمایہ کو بڑھاتی ہے، جدت کو فروغ دیتی ہے، افراد کو معاشرے اور ورک فورس میں مؤثر انداز میں حصہ ڈالنے کے لیے ضروری مہارتوں سے لیس کرتی ہے، پائیدار ترقی کی یعنی کہ سپورٹ کرتی ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پائیدار ترقی کی حمایت کرتی ہے. نیکسٹ کویسچن ہے ہمارا یہ ریڈنگ کے دوران جو ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے کویسچن آ رہے تھے یہ وہ ہیں ہاؤ ڈز کوالٹی ایجوکیشن امپاور انڈیویژلس؟ معیاری تعلیم افراد کو کس طرح بااختیار بناتی ہے؟ تو اس کا آنسر ہے کوالٹی ایجوکیشن امپاورز انڈیویژلس بائی پروموٹنگ دیم ود اسینشیل اسکلز سچ ایز لٹریسی، نیومریسی اینڈ ڈیجیٹل لٹریسی. معیاری تعلیم افراد کو ضروری مہارتیں جیسے خواندگی، حساب دانی اور ڈیجیٹل مہارتیں فراہم کر کے انہیں بااختیار بناتی ہے. اٹ بلڈز کانفیڈنس، یہ ان کا اعتماد ہے وہ بڑھاتی ہے. فوسٹرز کریٹیکل تھنکنگ اور تنقیدی سوچ کو فروغ دیتی ہے. اینڈ اوپن ڈورز ٹو بیٹر اکنامک اپرچونٹیز، اور بہتر معاشی مواقع فراہم کرتی ہے یا بہترین معاشی موقعوں کے دروازے کھولتی ہے. اٹ آلسو انیبل انڈیویژلز ٹو ایکٹیولی participate in social, economic and political spheres, advocating for their rights and contributing to societal development. یہ افراد کو سماجی، معاشی، سیاسی شعبوں میں فعال شرکت کرنے کے قابل بناتی ہے، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے اور معاشرتی ترقی میں حصہ لینے کا موقع دیتی ہے. نیکسٹ کویسچن ہے what specific skills does education provide that contribute to breaking the cycle of poverty؟ تعلیم کون سی مخصوص مہارتیں فراہم کرتی ہے جو غربت کے چکر کو توڑنے میں معاون ہوتی ہیں؟ ایجوکیشن provides literacy, numeracy, vocational training and digital literacy skills. تعلیم خواندگی، حساب دانی، پیشہ ورانہ تربیت اور ڈیجیٹل مہارتیں فراہم کرتی ہے. These enhance employability, leading to better job opportunity and economic independence. یہ روزگار کے مواقع بڑھاتی ہے، معاشی خود مختاری کی طرف لے جاتی ہے. By equipping individuals with these skills, education reduces income inequality and breaks the intergenerational cycle of poverty. یہ ان مہارتوں سے افراد کو لیس کر کے
تعلیم آمدنی کی عدم مساوات کو کم کرتی ہے اور غربت کے نسلی چکر کو یعنی کہ انٹر جنریشنل سائیکل جو ہے نسلی چکر غربت کا اس کو توڑتی ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے what issues undermine the effectiveness of education system؟ کون سے مسائل تعلیمی نظاموں کی مؤثر کارکردگی کو متاثر کرتے ہیں؟ اس کا آنسر ہے several issues undermine the effectiveness of education system۔ کئی مسائل تعلیمی نظام کی مؤثریت کو کم کرتے ہیں such as جس طرح جیسے outdated curricula، پرانا نصاب، لیک آف ٹیچر ٹریننگ، اساتذہ کی تربیت کی کمی، لو سیلریز کم تنخواہیں، اینڈ ٹیچر شارٹیج اور اساتذہ کی شارٹیج اساتذہ کی قلت۔ دیز فیکٹرز یہ وہ فیکٹر ہیں ریڈیوز دا کوالٹی آف ایجوکیشن جو کہ معیاری ایجوکیشن کی کوالٹی کو کم کرتے ہیں، میکنگ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو میٹ دا نیڈز آف دا ماڈرن ورک فورس۔ یہ عوامل تعلیم کے معیار کو کم کرتے ہیں اور جدید افرادی قوت کی ضروریات کو پورا کرنا مشکل بنا دیتے ہیں۔ جی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو کہ مکمل ہوتی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کی کمپلیٹ ایکسرسائز کو سولو کریں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی ملتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، اپنے کولیگس کے ساتھ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔